بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلوبل ٹی وی پرو میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان کے افق پر ایک ترکی ڈرامہ ارتغرل چھایا ہوا ہے جو سرکاری ٹی وی سے اردو زبان میں نشر ہو رہا ہے۔ تاریخ سے میرا خاصا لگاؤ ہے اور خاص الخاص رشتہ ہونے کے ناطے مجھے اس طرح کے سیزن خاصے اچھے لگتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ڈرامے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم جیسے لوگ اس کے لیے تعریف کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک بہترین پلاٹ کی گئی سٹوری ہے جسے میں ترکی کی ایک بہترین پروڈکشن کہوں گا۔ ترکی میں صرف یہ ایک ڈرامہ ہی نہیں بلکہ ایسے بہت سے ڈرامے تیار کیے جا رہے ہیں جو ترک قوم کی ان کی تاریخ سے جوڑتے ہوئے تاریخ سے روشناس کروا رہے ہیں، اور شاید ترکی پہلا اسلامی ملک ہے جو بین الاقوامی معیار کے سیزن بنا رہا ہے اور جس کی پوری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، اور کم از کم مغرب کو اسلام کی حقیقی روپ کے بارے میں علم ہو رہا ہے، ورنہ ہر ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دیگر انٹرنیشنل فلم انڈسٹری میں مسلمانوں کو معذرت کے ساتھ جوتے پڑتے ہی دکھایا گیا ہے۔ خیر، اگر ہم ارتغرل کی بات کریں تو اس کہانی میں ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف سے بحران موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت اور جرأت کی یہ داستان کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بحران موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے، آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ ارتغرل کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہے جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ اوغز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی سلطنت ہوتی ہے۔ ارتغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ چرواہوں کا کائی قبیلہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کیسے رکھتا ہے، اس غیر معمولی جدوجہد کی داستان کا نام ارتغرل ہے۔ ترکی نے بلا وجہ یہ ترقی حاصل نہیں کی۔ ارتغرل ڈرامہ دیکھتے ہوئے خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ ترک سماج، آرٹ اور کلچر میں کتنا آگے جا چکا ہے۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پلاٹ کی تعریف کرے، اداکاراؤں کی تعریف کرے یا پروڈکشن کے معیار پر ششدر رہ جائے۔ کچھ لوگ ایک ڈرامہ سیریل کو ہالی ووڈ ڈرامہ سیریل گیم آف تھرون کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، دونوں مختلف انداز کے سیزن ہیں، ان کے وسائل میں بے پناہ فرق ہے۔ گیم آف تھرونز HBO کا ڈرامہ سیزن ہے، انہوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اس سے بہت زیادہ کمایا ہے۔ انہوں نے بہت سے منجے ہوئے اور بڑے فنکاروں، جدید ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج حاصل کیا ہے۔ اس کہانی میں تمام کردار خیالی ہیں، ڈریکولا بھی خیالی ہے جس کا حقیقت زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مگر ارتغرل اتنے بڑے بجٹ کا ڈرامہ سیریل تو نہیں، مگر اس کے ڈائریکٹر ابراہیم ایرن بتاتے ہیں کہ یہ بیک وقت 60 ممالک میں مختلف زمانوں میں دکھایا جا رہا ہے۔ المختصر یہ ڈرامہ فنی اعتبار سے تو ایک شاہکار ہی ہے، اور اس کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر مسلط کرتا احساس کمتری کا طلسم کردہ توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے سے اس ڈرامے کی چند اقساط دیکھ کر آپ کے اندر وہ احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائے گی جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے تمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کا یہ تہذیبی پہلو اتنا شاندار ہے کہ 2017 میں طیب اردگان کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات متوقع تھی تو نیو یارک ٹائم میں ولیم آرمسٹرانگ نے لکھا تھا کہ طیب اردگان اور ترکی کی نفسیات جاننے کے لیے ارتغرل ڈرامہ دیکھ لیجئے۔ ارتغرل ڈرامہ سب سے پہلے 2014 میں نشر کیا گیا تھا۔ اسے ٹیک ڈین فلم نامی پروڈکشن کمپنی نے بنایا تھا۔ اس سیریل کا سب سے پہلا آئیڈیا پیش کرنے والے محمد بزداغ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کم بجٹ میں اس کا پہلا سیزن مکمل کیا، جس کے لیے بہت سے اسپانسرز سے رابطہ کیا۔ ہم نے پہلا سیزن مکمل کیا، لانچ کرنے کے بعد اس پہلے سیزن کی کمائی سے ہم نے اگلا سیزن بنایا۔ یعنی اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو بہت ہی کم وسائل سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ دوستو، اب آپ بتائیں، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے، کیا آیا ارتغرل غازی جیسے ڈرامے پاکستان میں بھی بننے چاہیے؟ کیا ان کو بھی ایسے ڈراموں کو لانچ کرنا چاہیے جس سے ہمارے اسلامی تہذیب کا پتہ چل سکے کہ ہماری اسلامی تہذیب کیسی ہے؟ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔